بل کامران مرتضی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر، جب ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو تلاوت کلام پاک سے ہاؤس کا آغاز ہوتا ہے. کئی دفعہ یہ آیتیں جس کا مفہوم یہ ہے تلاوت ہوئی ہیں کہ کسی گروہ کی دشمنی تمہیں حق بات کہنے سے نہ روک دے. میں یقیناً اس وقت شاید دل سے اس گروہ کے ساتھ نہیں ہوں گا جو 9 مئی کو جو واقعات تھے یا 10 مئی کو جو واقعات تھے ان کے ساتھ نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے بدترین واقعات تھے، مگر ساتھ ہی میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان سے قانون کے مطابق، پاکستان کے دستور اور پاکستان کے قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے اور شہادت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ اگر کسی وقت کوئی میرا اپوننٹ اگر کسی معاملے میں انوالو ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ ایسا سلوک ہو جو دستور سے ماورا ہو یا قانون سے ماورا ہو، تو مجھے وہ میں دشمنی تو نہیں کہوں گا، مگر میرا وہ اختلاف جو ایک مخصوص پارٹی کے ساتھ ہے مجھے اس بات کو، حق بات کو کہنے سے نہیں روک سکتا کہ یہ جو چیز درست نہیں تھی وہ درست نہیں ہو سکتی ان کے معاملے میں بھی یا کسی اور کے معاملے میں بھی. جن دوستوں نے یہ ریزولوشن لایا، میں نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ کسی کے اشارے پہ لائے ہوں گے، وہ یقیناً ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق لائے ہوں گے. وہ بھی دستور کے اتنے ہی پابند ہے جتنے ہم ہیں، مگر ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اس معاملے میں کچھ اور ہے. سر، اس وطن عزیز میں کئی دفعہ یہ اٹیمپٹ ہو چکی ہے کہ یہاں پہ جو عام جس کو ریگولر کورٹس کہتے ہیں ان کو ریگولر کورٹ کی جگہ پہ وہ کورٹس کے معاملے میں بھی اسی طرح کا معاملہ لایا جائے جس طرح سے باقی معاملات میں ایک طرح سے اوور رول کیا جا رہا ہے، جس طرح سے باقی معاملات کو بھی چلایا جا رہا ہے. ایک اس کی اپنی ایک تاریخ ہے. کئی دفعہ یہ اٹیمپٹ ہوئی، پھر اس کے بعد معاملات چیلنج ہوتے رہے. جو اس سے پہلے کی اٹیمپٹ تھی وہ اس میں کانسٹیٹیوشنل کور بھی اس کو دیا گیا، اور کانسٹیٹیوشنل کور جب اس کو دیا گیا تو تب بھی معاملہ چیلنج ہوا. ہم سارے اس میں چیلنج کرنے والوں میں شامل تھے، ہم کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے تھے. ہم نے کہا کہ ایون آپ نے اگر کانسٹیٹیوشنل کور دے دیا تو بھی غلط ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. پاکستان ایک دستوری ملک ہے، ایک جمہوری ملک ہے، اور اس میں اللہ کے بعد اگر کسی کی حاکمیت ہے تو وہ عوام کی ہے. گو کہ یہ صرف کتاب کی حد تک ہے، کتاب کی حد سے آگے اس ملک میں 75-76 سال سے باہر نہیں نکل پائی. مگر بہرحال کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب کی بجائے یہ ہمارے دل کی حد تک ہے یا ہمارے ایمان کی حد تک ہے. تو حاکمیت اللہ کے بعد اگر کسی کی ہے سر تو وہ عوام کی ہے. مگر عوام کو ایک مخصوص طرز کے ساتھ، ایک مخصوص طرح کی عدالتوں کے ساتھ ان کا ٹرائل کرنا، بھلے انہوں نے کتنا بھی بڑا جرم کیا ہو، یہ غلط تھا، غلط ہے، غلط ہوگا. دوستوں نے اس کو، اس ریزولوشن کو جو انٹروڈیوس کروایا سر، اس میں کیونکہ میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، میں ان کے اوپر ان کی اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق وہ کیا ہوگا. مگر اس کے بعد جب پروسیس ہوا سر، پروسیس ہوا تو وہ درست نہیں ہوا. وہ درست کیوں نہیں ہوا سر؟ کہ وہ ایجنڈے میں شامل نہیں تھا. ہم تقریباً لاسٹ مومنٹ تک بیٹھے رہے، 5-10 منٹ رہتے تھے تو اس وقت ہم اٹھ کے گئے ہیں. اس وقت تک یہ معاملہ نہیں آیا، بلکہ اس روز اگر آپ کو یاد ہوگا تو ریگولر ایجنڈا بھی بہت سارا ڈراپ ہوا تھا. تو جب ریگولر ایجنڈا جو ہے بہت سارا ڈراپ ہو جائے تو اس میں کوئی سپلیمنٹری ایجنڈا لانا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں تھا. مگر اب ایسا ہو چکا تو ایسا ہو چکا، اور اس کے ساتھ ایک اور جو ہے نا درست یا غلط ہماری طرف سے ایک الزام ہے کہ اس وقت کورم بھی پورا نہیں تھا. تو میرا خیال ہے کہ مشتاق صاحب کی جو اس میں جو اس کو ریسنڈ کرنے کے لیے جو قرارداد لائی گئی ہے اس کو ہاؤس میں لایا جائے، اس کا نوٹس ہو تمام تر ممبران کو، اور اگر اس کے بعد تمام تر ممبران یہ چاہیں
کہ اس کو Thank you, sir. وہ ریزولیشن جو میرے بھائی دلاور کی یا میرے بھائی منظور کی یا کودا کی یا اور دوستوں کی اگر تھی، اگر وہ چاہیں گی تو وہ برقرار رہے، اور اگر وہ نہ چاہیں تو وہ ہمارے Thank ساتھ you, اگر sir. اتفاق کریں. سر 2 منٹ. تو سر بات صرف اتنی ساری 2 منٹ سے اوپر چلا گیا کہانی، 5 پہ پہنچ گیا. جی سر کہا جاتا ہے کہ ججز جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے، اور وہ دہشت گردی کے معاملات میں، تو اگر وہ اپنے پاؤں پہ اگر کل کھڑے ہو ہی گئے ہیں اس معاملے میں، اس ملٹری کورٹ کے معاملے میں، حالانکہ سیاسی معاملات میں بہت کم اپنے پاؤں پہ عدالتیں کھڑی ہوئی ہیں، تو اگر کھڑی ہو گئی ہیں تو ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اس طرح سے ریزولیشن لا کے ہم کو ایک پریشر بلڈ کرنا چاہیے تھا، اور اس وقت بلڈ کرنا چاہیے تھا جب جو ہے وہ مختلف گورنمنٹس یا مختلف ادارے جو ہے اپیلوں میں جا رہے تھے. ایک چیز کی اور کلیئرٹی سر، اس کو کلیریفائی کر دوں، سندھ گورنمنٹ نے اس میں کوئی اپیل فائل نہیں کی ہے، اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں مقبول باقر صاحب کو اس کے لیے کہ وہ کم از کم ایک ریٹائر جج ہونے کے ناطے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اس دباؤ کا مقابلہ کیا جو دباؤ ان پہ تھا. میرا خیال ہے کہ ہم سارے بھی اس میں اس دباؤ کا مقابلہ کریں گے، باوجود اس کے کہ یہ سارا جو ہے نا وہ تھینک یو.